حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوکیل. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعزائے گرامی، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. ماہ مبارک جمادی الاخر کی آخری شب جمعہ ہے اور اس اعتبار سے بڑی اہم شب جمعہ ہے کہ کل آنے والا دن ماہ مبارک رجب کی پہلی شب ہوگا. اور اسی مناسبت سے آج کی گفتگو کے اندر ماہ مبارک رجب کے فضائل اور اس کے استقبال کے اعتبار سے کچھ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ خود ماہ رجب کتنا فضیلت والا مہینہ ہے، اور روایتوں کے اندر اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کے کیا کیا فوائد بتائے گئے اور کیا کیا ثواب کا تذکرہ کیا گیا. لیکن اس سے پہلے شب جمعہ کے اعتبار سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے موضوع کو آگے بڑھاؤں اور بات آپ کے سامنے پیش کروں. معصوم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں یہ انسان مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہے. آج کے دور میں انسان کو دیکھیے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے مختلف معاملات میں پریشانی کا شکار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ رہا ہے، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کو تیار نہیں. معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان افراد پر کہ جو 4 چیزوں میں گھر جاتا ہے لیکن 4 چیزوں کا سہارا نہیں لیتا. انہیں معصوم فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟
معصوم بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم 4 پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہو، حل تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، مشکلات کا سولوشن تمہارے سامنے ہے، لیکن تم ان سولوشنز کی طرف نہیں جاتے۔ کبھی کبھار انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اعتبار سے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتا ہوں، جبکہ پروردگار یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تم اس مشکل کے اندر اپنے رب کی طرف آؤ۔ پھر معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلی مشکل کیا؟ سب سے پہلی مشکل یہ کہ انسان پریشانی میں گر گیا، پریشان ہو چکا ہے، پریشانی میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں نہیں آ رہا، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ پروردگار عالم تمہارا کتنا بہترین وکیل ہے۔ تم خدا کے پاس آؤ، اپنے مسئلے کو پیش کرو، اپنی مشکل کو خدا کے پاس بتاؤ، اپنی پریشانی کو خدا کے ساتھ شیئر کرو، اور اس کے بدلے میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کہ جب تم آؤ گے خدا کے سامنے پریشانی کو بتاؤ گے تو پروردگار عالم تمہارے پریشانی کو اس طرح سے دور کر دے گا، اپنی نعمت کے ذریعے سے ان پریشانیوں کو منقلب کر دے گا کہ دور ہو جائیں گی ساری کی ساری برائیاں تم سے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، پروردگار عالم اپنی نعمت اور اپنے فضل سے اس انداز میں انقلاب برپا کرے گا، اس انداز میں تبدیلی لائے گا کہ لم یمسسہم سوء، کہ برائی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گی۔ خدا کی بارگاہ میں تو آؤ۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں دوسرا فرد جو خدا کی بارگاہ میں نہیں آ رہا، دوسرا فرد کہ جو پروردگار عالم کا سہارا نہیں لے رہا، وہ کون سا شخص ہے؟ جو غلطی کر چکا ہے، شرمندہ ہو چکا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں نہیں آتا۔ دیکھیں، خود غلطی کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب غلطی کر لو، شرمندگی آ جائے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آؤ، سر کو جھکا لو، 2 آنسو بہا کے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کر دو۔ جب تک اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرو گے، بہت سارے لوگ ڈھٹائی کا شکار ہیں، غلطی کرتے ہیں لیکن غلطی کو قبول نہیں کرتے، شرمندہ نہیں ہوتے۔ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں غلطی کر چکے ہو، شرمندہ ہوتے ہو، خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ کس انداز میں آؤ؟ اس انداز میں آؤ کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچو اور آ کر اس آیت کی تلاوت کرو کہ جس آیت کی تلاوت سے بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، آیت کریمہ جسے کہا جاتا ہے ہماری اور آپ کی زبان میں۔ کون سی آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچو، اقرار کرو ہے کہ پروردگار کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، لیکن اے پروردگار تو بڑا کریم ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، میری پریشانیوں کو بھی دور کرنے والا ہے، اور میری غلطی کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ پھر خدا کیا کہتا ہے جب انسان خدا کی بارگاہ میں جا کر یہ بات کرتا ہے؟ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار عالم کیا جواب دیتا ہے؟ پروردگار عالم جواب دیتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ پروردگار عالم کہتا ہے بس ہم ان کی بات کا جواب دیتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ ونجیناہ من الغم، انہیں غم سے نجات دے دیتے ہیں، وکذلک ننجی المؤمنین، اور اسی انداز میں ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر تاریخ میں اس قصے کے پیچھے جائیں تو جناب یونس کا قصہ نظر آتا ہے۔ مچھلی کی پیٹ میں کون سا سہارا تھا؟ آج ہم کہتے ہیں نا مولانا پریکٹیکل باتیں کیجیے، آپ کہتے ہیں خدا پر بھروسہ کیجیے، خدا پر بھروسہ کیجیے۔ میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں پر پروردگار عالم کام آتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اپنی غلطی کا اعتراف کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خداوند عالم انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیے، خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیجئے، غلطی کا اعتراف کیجئے۔ وہ بہت کریم ذات ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ شب جمعہ ہے، اسی اعتبار سے روایت پیش کر رہا ہوں تاکہ پریشان ہو تو بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، غلطی کر چکے ہو تو بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں کہ 4 لوگ ہیں، خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے، سہارا کیوں نہیں لیتے؟ تیسرا شخص کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جس کے خلاف دنیا سازشیں کر رہی ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا سازشیں کر رہی ہے، معصوم فرما رہے دنیا سازشیں کر رہی ہیں تمہارے خلاف، کیا کرنا چاہیے؟
اپنے طور پر سدباب نکالنے کے لیے انسان غلطیاں کرتا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں جب ایسی کیفیت نظر آئے کہ دنیا سازشیں کر رہی ہیں، یاد رکھیے مکاری میں ہر کسی کا لیول ہوتا ہے، ہر کوئی دوسرے کی مکاری کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن پروردگار عالم جب انسان کو سنبھال لے تو پھر کسی کی مکاری کام نہیں آیا کرتی۔ معصوم فرمائے جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا؟ جب سازشیں ہو رہی ہوں تو آؤ خدا کی بارگاہ میں اور یہ جملے کہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہ پروردگار میں اپنے سارے کے سارے معاملات کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تفویض کر دیتا ہوں تیرے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، پروردگار عالم اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، پروردگار عالم اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر خدا کیا جواب دیتا ہے جب تم اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دیتے ہوئے کہ پروردگار میں نے سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اب جو سازشیں کر رہا ہے اسے ویسا جواب دینا۔ دعا کمائل کے اندر یہی دعا تو مانگتے، اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ، ہے پروردگار جو کوئی مجھ سے برائی کا ارادہ کرے تو اسے ویسی ہی سزا دینا، جو کوئی مجھ سے دھوکے بازی کرے تو اسے ویسی ہی پاداش دینا۔ یہ دعا کمائل کے اندر آپ جملے پڑھتے ہیں معصوم کی زبانی۔ پروردگار عالم کیا جواب دیتا ہے جب تم اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیتے ہو؟ پروردگار عالم کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پروردگار عالم تمہیں بچا لیتا ہے ان برائیوں سے کہ جو مکاریاں دوسرے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یاد رکھو تم دوسروں کی مکاریوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، خدا بچانے والا ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ کسی کی کوئی مکاری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ذات پروردگار عالم پر آپ کا بھروسہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، یاد رکھیے کسی کی مکاری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر معصوم فرماتے ہیں وہ چوتھا شخص کہ جو آ کر سہارا نہیں لیتا، وہ کون سا شخص ہے؟ معصوم فرماتے ہیں دنیا کی زینت کا طلبگار ہے، جسے دنیا کی آسائشیں چاہیے لیکن خدا کی بارگاہ میں نہیں آتا، جبکہ اسے چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی تعریفیں کریں، اس انداز میں تسبیح کریں، فعسى ربی ان یؤتینا خیرا من جنتہ، کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم اسے اپنی جنت میں سے بہترین عطا کر دے۔ یعنی انسان اگر خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنے مسائل کو پیش کرے یقیناً ساری مشکل حل ہو جائے گی۔ اذان گرامی، ماہ جمادی الاخر اپنے اختتام پر ہے، اور کل آنے والی رات یعنی آج شب جمعہ اور کل جمعے کی رات کہ جو ہفتے کی شب ہوگی، کل کی شب ماہ مبارک رجب کی پہلی شب ہونے والی، اور اسی اعتبار سے اس ماہ مبارک کی تیاری بڑی اہم ترین تیاری ہے۔ اتنا اہم ترین مہینہ کہ جس مہینے کا انسان بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو اگر روایتوں کے اندر اٹھا کر دیکھا جائے، اتنی کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، اس ماہ مبارک کے اعمال کو بیان کیا گیا تاکہ انسان ان اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ یعنی ماہ مبارک رجب یہ وہ مہینہ ہے کہ جو محترم مہینوں کے اندر ہے، جو ان مہینوں کے اندر ہے کہ کافر جن مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، جن مہینوں کے اندر آ کر جنگ کو روک دیا کرتے تھے، اور اس اعتبار سے اس ماہ مبارک کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے اتنا بزرگ و برتر مہینہ ہے کہ کوئی مہینہ فضیلت میں، عظمت میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ ماہ مبارک رجب اتنا عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کافر ایام جاہلیت کے اندر بھی لڑائی کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ یعنی جس مہینہ کے احترام کافر بھی اس دور کے اندر کیا کرتے تھے، اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو رجب خدا کا مہینہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بڑا اہم ترین جملہ ہے، رجب خدا کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور پھر یہاں تک جملے فرماتے ہیں کہ جس ماہ مبارک میں ایک روزہ رکھے پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کر لے گا، خداوند عالم کا غضب اس سے دور ہو جائے گا، خدا کا غصہ اس سے دور ہو جائے گا، اور جہنم کا ایک دروازہ اس سے بند ہو جائے گا۔ ایک چھوٹے سے عمل کا یہ فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ماہ مبارک رجب کے اندر
بہت سارے اعمال ایسے جن کے کرنے کی تاکید کی گئی. یہ خود ماہ مبارک بہت سارے اعتبار سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اہم ترین مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے اہم ترین مہینہ ہے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس ماہ مبارک رجب کے اندر جو اہم ترین عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا. اہم ترین عمل ہے روزہ رکھنا. اتنا اہم ترین عمل ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت نوح، کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کے لوگوں کو حکم دیا کہ آج پہلی رجب کا دن ہے، روزہ رکھو. اور پھر اس کے بعد فضیلت بیان کرنا شروع کی کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھے گا جہنم کی مسافت 1 سال تک اس سے دور ہو جائے گی. یعنی جہنم 1 سال کی مسافت تک دور ہو جائے گی. پھر فرماتے ہیں جو 7 دن روزے رکھے گا پروردگار عالم جہنم کے 7 دروازوں کو اس پر بند کر دے گا. فقط 1 روزے کے ثواب کی بات ہو رہی کہ 7 دن روزے رکھو گے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے. 8 دن روزہ رکھو گے جنت کے 8 دروازوں کو پروردگار عالم کھول دے گا. اور پھر فرماتے ہیں جو 15 دن روزہ رکھے گا پروردگار عالم اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا. اور جو اس سے زیادہ رکھے گا تو پروردگار عالم اس کے اجر کو بڑھاتا چلا جائے گا. یہ چھٹے امام کی روایت کے جملے ہیں. اہم ترین عمل ہے روزہ رکھنا. اور اسی لیے رجب شروع ہونے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاری کے لیے انسان ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اس عبادت کو انجام دینا ہے. کہ 7ویں امام فرماتے ہیں جو 1 دن روزہ رکھے گا پروردگار عالم آتش جہنم کو سال کے برابر دور کر دے گا. اور پھر فرماتے ہیں جو 3 دن روزہ رکھے گا پروردگار عالم جنت کو اس پر واجب کر دے گا. یعنی کس انداز میں پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کا ثواب دے رہا ہے. انسان چاہے تو اس نعمت کو حاصل کر سکتا ہے. پھر 7ویں امام فرماتے ہیں رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے. یہ خود رجب کا نام، یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر 1 روزہ رکھے گا پروردگار عالم اسے اس نہر سے سیراب کرے گا. وہ اس نہر کے پانی سے سیراب ہوگا. رسول اکرم کی روایت کے جملے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کے استغفار کا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیے. ایک طرف روزہ رکھیے، دوسری طرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر استغفار کیجیے. رسول خدا فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا مہینہ ہے. اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خداوند عالم سے طلب مغفرت کرو کیونکہ خدا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. پھر فرماتے ہیں اس رجب کو رجب العصب بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس مہینے میں امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہے. لہذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ایک جملہ کہو استغفر اللہ واسألہ التوبہ کہ پروردگار تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں. یاد رکھیے اس ماہ مبارک کے اندر یہ روزہ رکھنا اتنا اہم ترین کام، اتنا بڑا مستحب کہ رسول اکرم ختمی مرتبت نے ہر ایک روزے کی فضیلت کو بتایا. یہاں تک بتایا کہ دیکھو 1 دن روزہ رکھو گے خدا کی خوشنودی کو حاصل کر لو گے، غضب خدا ٹھنڈا ہو جائے گا. کتاب ثواب الاعمال کے اندر تفصیل کے ساتھ روایت ہے، پوری تفصیل نہیں بیان کر رہا، مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ رسول فرما رہے ہیں 1 دن روزہ رکھو گے خداوند عالم کی خوشنودی کو حاصل کر لو گے، خدا کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں اس 1 روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا اٹھا کر رکھ دیا جائے تو اس روزے کے بدلے کی برابری نہیں کر سکتا. یعنی اتنا زیادہ ثواب، زمین کے برابر سونا دے دیا جائے 1 روزے کے بدلے کی برابری نہیں کر سکتا. پھر فرماتے ہیں جب انسان روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس کی 10 دعاؤں کو مستجاب کر لیتا ہے. یہ 1 روزے کی بات ہو رہی، 10 دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ جو دنیا میں تمہاری تمنائیں ہوتی ہیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی تمنا نہیں ہوتی تو پروردگار عالم تمہارے لیے ایسی اچھائی کو محفوظ کر لیا کرتا ہے جو اولیاء احبا سے افضل ہوا کرتی ہے. یعنی ان کے عمل سے افضل اچھائی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے.
اور پھر اس کے بعد 2 روزے کا ثواب بتاتے ہیں، 3 کا بتاتے ہیں. اس طریقے سے روایت کے اندر ہر روزے کا الگ الگ ثواب، کہ 10 رکھو گے تو یہ ثواب، 12 رکھو گے تو یہ ثواب، 15 رکھو گے تو اس طریقے سے پورے مہینے کی روایت موجود ہے. جنہیں تفصیل چاہیے کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کے اندر جا کر تفصیلی روایت کو پڑھیے. اتنا بڑا مستحب، یاد رکھیے مستحب عمل کے اندر قضا کا کانسیپٹ نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن یہ اتنا اہم ترین مستحب ہے اس ماہ مبارک کا کہ معصوم یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا سے سوال کیا آگے بڑھ کر، جب رسول اللہ نے اتنی فضیلتیں بیان کر دی تو ایک شخص آگے بڑھا کہنے لگا یا رسول اللہ اگر روزے نہ رکھ سکے تو کیا ہوگا، کیا ثواب سے محروم ہو جائے گا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر دن کے عوض روٹی مسکینوں کو صدقہ کرے، یہ ثواب حاصل کر لے. پھر فرماتے ہیں یہ ثواب اتنا آسان نہیں ہے، اگر مخلوق سارے کے سارے مال و دولت کو بھی خرچ کر دے اس ثواب کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن انسان کو موقع مل رہا ہے یا تو روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ہر روزے کے بدلے میں صدقے کے طور پر مسکینوں کو روٹی صدقہ کرے. پھر دوسرا شخص آگے بڑھا کہنے لگا یا رسول اللہ اگر صدقہ دینے کی قابلیت نہ ہو، اتنے پیسے نہ ہو صدقہ دے سکے، تو رسول خدا فرماتے دیکھیں اسلام محروم نہیں کر رہا کسی کو، ہر موقع پر ثواب دینے کو تیار ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو روزانہ یہ تسبیح پڑھ لو، 4 جملے تسبیح کے، روزانہ یہ تسبیح پڑھ لو، پروردگار عالم تمہیں ہر روزے کا ثواب دے دے گا. یعنی پہلا مرحلہ روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھ سکتے صدقہ دو، صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر یہ تسبیح پڑھو. تسبیح کے جملے کیا ہیں؟ سبحان الالہ الجلیل، پہلا جملہ سبحان الالہ الجلیل، دوسرا جملہ سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، تیسرا جملہ سبحان العز الاکرم، اور پھر چوتھا جملہ سبحان من لبس العزہ وهو له اہل، کہ اس پروردگار عالم کی تسبیح ہے کہ جو جلیل ہے، اس پروردگار عالم کی تسبیح ہے کہ جس کے علاوہ کوئی لائق تسبیح نہیں ہے، اس پروردگار عالم کی تسبیح ہے کہ جو عزت و کرامت والا ہے، اس پروردگار عالم کی تسبیح ہے کہ جس نے عزت کا لباس پہنایا ہے، اور وہی انسان کو عزت کا لباس پہنا سکتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو کوئی اور عزت نہیں دے سکتا. ماہ مبارک رجب نعمتوں و رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمجھیے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال اس ماہ مبارک کے اندر مستحب ہے کہ انسان اسے انجام دے. پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ رکھنا، 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، ہر روزے کے اعتبار سے فضائل ہیں. خاص طور پر ماہ مبارک رجب کا پہلا روزہ بہت امپورٹنٹ ترین روزہ. اس کے علاوہ انسان کوشش کرے کہ جمعرات جمعہ ہفتہ، جو پہلا جمعرات جمعہ ہفتہ آئے اس پر بھی روزہ رکھے. ہر کسی کا الگ الگ ثواب بیان کیا گیا ہے. اب کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ماہ مبارک رجب کے اندر انجام دے کر انسان بڑے بڑے اجر اور بڑے بڑے ثواب حاصل کر سکتا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، یہ پڑھے اور اسے صدقے پر ختم کرے تو پروردگار عالم انسان پر رحمت اور مغفرت کو نازل کر دیا کرتا ہے. رحمت پروردگار شامل ہو جاتی ہے، مغفرت ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر 400 مرتبہ پڑھ لے تو انسان کے لیے شہید راہ خدا کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. چھوٹا سا عمل ہے. پورے ماہ مبارک کے اندر اگر 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیا جائے کتنا ثواب ملے گا. دوسرا عمل پورے ماہ مبارک کے اندر 1000 مرتبہ، یعنی پورے مہینے کے اندر صرف 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس ذکر کو پڑھ دیا جائے، 1,00,000 نیکیاں اس کے حساب و کتاب میں لکھ دیا جاتی ہیں، اور پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں بہشت میں 100 شہر آمادہ کر دیا کرتا ہے. اور تیسرا مختصر سا عمل کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو صبح کے وقت اور ظہر کے وقت، یعنی صبح کے وقت بھی اور ظہر کے وقت بھی 70 مرتبہ اس جملے کو پڑھے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. مختصر سا جملہ ہے. صبح نماز کے وقت اور ظہر کے وقت 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہ اللہم اغفر لی وتب علیہ، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں
روایت کے جملے، اگر رجب کے مہینے میں اس کی موت ہو گئی تو خدا اس سے راضی ہو جائے گا، آگ اسے چھو نہ سکے گی۔ چھوٹے چھوٹے اعمال اور کئی سارے اعمال کا تذکرہ ہے۔ ایک اہم ترین عمل جو ہم روزانہ کرتے ہیں، دعائے ماہ رجب، اور یہ بڑا اہم ترین عمل ہے۔ ماہ رجب کی دعا کے جو ہم پڑھتے ہیں، میں عام طور پر ماہ مبارک رجب سے پہلے اس کا ترجمہ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا ہوں، تاکہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ خدا کی بارگاہ میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ماہ رجب کی وہ دعا ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد بن زکوان کو، کہ جب امام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا کوئی دعا تعلیم کیجئے کہ جس سے فائدہ اٹھا سکے، جس کا فائدہ ہم سب کو ملے، مولا نے اس دعا کو تعلیم دیا، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ پروردگار کہ جس سے ہر قسم کی خیر کی امید رکھی جاتی ہے، ہر نیکی کی امید جس خدا سے رکھتا ہوں، وآمنوا سخطہ عند کل شر، اور ہر شر کے وقت میں اسی پروردگار عالم سے امان چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے ہر برائی سے بچائے رکھنا، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ پروردگار کہ جو کثیر عطا کیا کرتا ہے قلیل کے بدلے میں، اے خدا میں تجھے تھوڑا سا دیتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں مختصر وقت کے لیے آتا ہوں، لیکن تو کتنا کثیر دے دیا کرتا ہے۔ اور یا من یعطی من سأل، اے وہ پروردگار کہ جو اسے بھی دے رہا ہے جو اس سے سوال کر رہا ہے، ومن لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اور اسے بھی دے رہا ہے جو سوال نہیں کر رہا، اسے بھی دے رہا ہے جو خدا کو پہچانتا تک نہیں۔ پروردگار عالم کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے، مانگنے والے کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانگ رہا اسے بھی دے رہا ہے، جو نہیں پہچانتا اسے بھی دے رہا ہے۔ پروردگار عالم کے ہاتھ میں رزق ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں رزق ہے، خدا کے ہاتھ میں رزق ہے۔ خدا اسے بھی دے رہا ہے جو جانتا ہے، جو مانگتا ہے، جو نہیں جانتا، جو نہیں مانگتا اسے بھی دے رہا ہے۔ تحننا منہ ورحمہ آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، اے پروردگار اپنی لطف و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں عطا فرما، واصرف عنی جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، اور مجھے آخرت اور دنیا کے تمام شرور سے محفوظ فرما، تمام برائیوں سے محفوظ فرما۔ فإنہ غیر منقوص ما آتیت، کیونکہ اے پروردگار جو تو دیتا ہے وہ ناقص نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کم پڑ جاتا ہے، ہمیں کم لگتا ہے، لیکن اے پروردگار تیری عطا کامل ہے، تو جو دیا کرتا ہے وہ کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا۔ فزدنی بفضلک یا کریم، اے پروردگار اس فضل و کرم کو زیادہ کر دے، بڑھا دے۔ پھر روایت کے جملے کے امام نے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور شہادت کی انگلی کو اس انداز میں پھراتے ہوئے دعا کے اس جملوں کو تلاوت کیا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ یعنی یہ آخری دعا کے جملے کے پروردگار مجھے آتش جہنم سے محفوظ کر دینا۔ پروردگار عالم کی عطا و فضل کا تذکرہ کر کے یہ انتہائی اہم ترین عمل ماہ مبارک رجب کی دعا کا۔ اور اس کے بعد ایک آخری عمل جو کہ اگلی شب جمعہ کو آپ کو انجام دینا ہے، یعنی آج کی شب کہ جو ماہ مبارک جمادی الاخر کی آخری شب جمعہ ہے، اور آئندہ آنے والی شب جمعہ یعنی ٹھیک ایک ہفتے بعد کہ جو 6 رجب کا دن ہوگا، اور اس دن مغرب کے وقت، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان اس نماز کو انجام دینا ہے جس نماز کو کہا جاتا ہے نماز لیلۃ الرغائب۔ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک رجب کی پہلی شب جمعہ بڑی اہم ترین شب جمعہ ہے، اور یہ عمل اس پہلی شب جمعہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جمعرات کے دن روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان اس نماز کو پڑھے۔ 12 رکعتی نماز ہے جو 2 کر کے ادا ہوں گی، یعنی 6 مرتبہ 2 رکعت نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز لیلۃ الرغائب، رسول خدا کی تعلیم کردہ یہ نماز 12 رکعتی نماز۔ طریقہ کار کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور
انا انزلنا کے بعد 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا ہے، یعنی ہر رکعت کے اندر اس عمل کو دہرانا ہے۔ 12 رکعت نماز ہے جو دو دو کر کے 6 مرتبہ انجام دی جائیں گی۔ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد یعنی 12 رکعت مکمل ہونے کے بعد 4 ذکر ایسے ہیں جنہیں 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 4 ذکر ایسے ہیں جنہیں 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پوری نماز لیلۃ الرغائب کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا ذکر یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، رسول اکرم پر درود ہے در حقیقت، اور ان کی آل پر درود ہے۔ 70 مرتبہ پڑھنا، 70 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جائے اور 70 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 70 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے۔ پھر سجدے سے اٹھے، پھر 70 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے کہ رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت العلی الاعظم، کہ پروردگار مجھے میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور جو کچھ تو جانتا ہے، جن چیزوں میں نے حدیں کراس کر دی ہیں پروردگار، جو تو جانتا ہے انہیں معاف کر دے۔ تو بہت بلند مرتبے والا ہے، تو بہت عظیم مرتبے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائے اور 70 مرتبہ پھر اس ذکر کو پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ نماز کا مکمل طریقہ۔ فائدہ کیا ہوگا اس نماز کا؟ یہ وہ نماز ہے کہ جو قبر میں کام آنے والی نماز ہے، پہلی رات قبر میں کام آنے والی نماز ہے۔ اگر انسان اس نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ ماحول کے جہاں سب پریشان ہوں گے، جہاں سب مشکلات کا شکار ہوں گے، پروردگار عالم اس نماز کے اجر کو قبر کی پہلی رات بھیجے گا۔ خوبصورت شکل میں آئے گی، فصیح زبان کے ساتھ آئے گی، میٹھی زبان کے ساتھ آئے گی، اور آ کر کہے گی اے میرے دوست تجھے بشارت ہو، ہر سختی اور پریشانی سے تو نجات پا گیا۔ انسان حیران ہوگا، سوال کرے گا تو ہے کون؟ اس مشکل مرحلے پر جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو یہاں کیسے؟ تو ہے کون؟ یہ شخص جب حیران ہو رہا ہوگا کہ میں نے آج تک تجھ سے زیادہ بہترین چہرہ نہیں دیکھا، یعنی اس سختی کے ماحول میں بہترین چہرے کی بات ہو رہی ہے، تجھ سے زیادہ بہترین چہرہ نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ میٹھا کلام نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ بہترین خوشبو نہیں دیکھی، تو ہے کون آخر؟ مجھے یہ بتا دے۔ اور اس وقت یہ نماز کہتی ہوئے نظر آئے گی کہ میں وہ نماز ہوں، تمہاری فلاں نماز ہوں، تم نے فلاں سال کے اندر رجب کی پہلی شب جمعہ کو انجام دی تھی، آج میں تمہارا حق ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، اور آج میں تمہاری مونس و مددگار بننے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری وحشت کو دور کر دوں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے مرحلے پر میں تم پر سایہ کرتی ہوئی نظر آؤں گی۔ خوش ہو جاؤ کہ نیکیاں تم سے دور نہیں ہوئی، پروردگار عالم نے تمہیں اتنا اجر دیا۔ تو اتنی اہم ترین نماز، نماز لیلۃ الرغائب۔ کوشش کیجیے کہ اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھیے، اور پہلی شب جمعہ کو اس نماز لیلۃ الرغائب کو بھی ضرور انجام دیجیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اس ماہ مبارک رجب کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اعمال میں بہتری لانے اور اس ماہ مبارک رجب کی برکت کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا